پہلا سوال یہ کیا گیا ہے، حضرت قاسم علیہ السلام کی شادی کا جو واقعہ پڑھا جاتا ہے، علماء اور محققین کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں اور کیا ایسا واقعہ پڑھنا چاہیے؟ حضرت قاسم کی شادی کے حوالے سے ہمارے پاس جو علماء محققین ہیں انہوں نے اس بات کی نفی کی ہے، اور ہمارے پاس تاریخی اعتبار سے کافی دلیلیں موجود ہیں جس سے حضرت قاسم کی شادی ثابت نہیں ہوتی۔ ایک مختصر، اگر حضرت قاسم کی شادی یہ کہا جائے کہ جناب فاطمہ کبریٰ سے ہوئی تھی تو ان کی شادی مدینے سے چلنے سے پہلے 60 ہجری میں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جناب حسن مصنع سے ہو چکی تھی، تو لہٰذا جس سے شادی کا واقعہ منسوب کرتے ہیں وہ کربلا میں حضرت قاسم کی بھابھی تھی، اور بھابھی سے شادی کرنا شوہر موجود ہو حرام ہے، جبکہ حضرت حسن مصنع کربلا سے زخمی ہو کر گئے تھے اور مدینہ میں ان کی وفات ہوئی تھی اور جنت البقیع میں ان کی قبر ہے، حضرت حسن مصنع جو حضرت فاطمہ کبریٰ کے شوہر تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی شادی جناب سکینہ سے ہوئی تھی تو ہمارے ذاکرین خود پڑھتے ہیں، ادھر سے شادی پڑھتے ہیں اور ادھر سے جناب سکینہ کی کم سنی کا ذکر کرتے ہیں، تو لہذا یہ بعید ہے، جناب سکینہ سے بھی شادی ممکن نہیں ہے۔ اور جو بعض حوالہ دیتے ہیں، مثلا امام حسین کی تیسری بیٹی جناب فاطمہ صغریٰ، علماء محققین میں یعنی اس میں بھی اختلاف ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں تھیں، 3 تھیں یا 4 تھیں، تو اگر بالفرض یعنی ان ضعیف روایات پر اعتبار کیا جائے، جناب فاطمہ صغریٰ کا وجود تسلیم کیا جائے، وہ تو مدینے میں تھی، وہ تو کربلا میں بھی نہیں تھی، تو لہٰذا یہ کس سے شادی ہوئی تھی؟ اس لیے ہمارے علماء اور محققین فرماتے ہیں اس قسم کے واقعات کو پڑھنے سے مذہب اہل بیت کا تمسخر اڑتا ہے، اس کا مذاق کیا جاتا ہے، مذاق اڑتا ہے، تو لہذا ایسے واقعات سے اجتناب کیا جائے، یہ مقصد امام حسین کی پامالی کا سبب بنتا ہے۔ تو لہذا کربلا میں ادھر سے امام کو یہ معلوم ہے کہ شہادتیں واقع ہونی ہیں، اتنا عظیم جو ہے یہ مقصد تھا، اور اس میں شہادت کا اقدام جو ہے یہ معقول نہیں ہے۔